السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کریں گے، ایسے مضمون پر بات کریں گے جو ایک عام ایمان والوں کا درد ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عام ایمان والے میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں شعوری مسلم بنوں، میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن اس کو جو پریشانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کئی معاملات میں وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتا، اور کنفیوز جو کون کرتا ہے اس کو؟ علماؤں کی اکثریت، جن پر ان کا بھروسہ ہوتا، پھر بزرگوں کی پیروی، جن کے وہ عزت اور احترام کرتا کہ فلاں بزرگ ہمارے خاندان کے، اور وہاں سے چلتے آ رہا ہے وہ، تو اس پر ہم غور کریں گے آج کہ ظاہر ہے جب بھی میں علماؤں پہ تنقید کروں تو آپ سمجھ جانا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں علماء حضرات کے خلاف ہوں، نہیں۔ قرآن میں نوٹیفیکیشن ہے علماء حق اور علماء سو کا، جو قرآن کے مطابق ہم کو بتائیں گا، اس پر قرآن آیتوں کا صحیح مفہوم اور معنی کے ساتھ میں ہم اس کے مطابق چلنا سکھائیں گا۔ ظاہر ہے وہ علماء حق ہے، لیکن اگر اس کی بات اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، چاہے وہ ایک عالم ہو یا کئی عالم ہو، تو وہ علماء سو کہلائیں گے۔ ایک عام ایمان والے کو شعوری مسلم بننا حالت کا تقاضا ہے۔ سمجھیے کہ آپ کو بالکل تعجب ہوگا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، یہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں۔ تحریف بدل دینا، یہ ہمارے آیت کی تکذیب کرتے، تکذیب آیت کو جھٹلا دینا۔ ایک تو وہ شخص ہوتا جو آیت کی تکذیب کرتا کہ ایک آیت اس کے سامنے آئی، کوئی آیت، تو ظاہر ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ کہیں گا کہ نہیں، میں اس آیت کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک جنرل ایمان کا دعوے دار جو ایمان والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی وقت بھی وہ قرآن کی کسی آیت کو نہیں جھٹلاتا، آیا اس کا میننگ اس کو معلوم ہو چاہے نہ ہو۔ اگر کسی نے عربی میں بھی وہ آیت پیش کرا کہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ تسلیم کرتا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے نا، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میں جواب دیتا۔ تو تکذیب تو ایمان والا جنرلی امت مسلمہ میں کتنا بھی یہ رہا تو تکذیب تو نہیں کرتا، لیکن تحریف تو ہو جاتی ہے اس سے، لیکن یہ سمجھیے آپ کہ تحریف وہ خود نہیں کرتا۔ ایک عام ایمان والا تحریف نہیں کرتا آیت کی، تحریف تو علماء حضرات، ذمہ دار قسم کے حضرات جو علم رکھتے ہیں، جو گیان رکھتے ہیں قرآن کا، ان کے دستوں سے، ان کے دست مبارک بولنا چاہیے، یا ان کے ہاتھوں سے یا ان کے سمجھ کے پھیر سے آیتوں کی تحریف ہو جاتی، بدل دیتے، آیت کا رخ کچھ اور ہوتا، آیت کو کسی اور رخ پر ڈال دیتے۔ تو آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے میں تو اس ٹائپ کے جو دعوے دار ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ گئے جب تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک جو آیتوں کی تحریف کرنے والے، سمجھیے میں جو کہہ رہا ہوں آیتوں کی تحریف آیت کو بدل دینے والے، اس کا رخ پلٹ دینے والے۔ ایک وہ جو الگ الگ پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہیے چھپ چھپ کے، جو ان کی سننا چاہتا ان سے وہ جو کام ان کو درس دیتے، اپنے پاس بلاتے، چھپ چھپ کے کام کرتے، آیتوں کی تحریف کر دیتے اور دکھاتے ہیں کہ ہم آیتوں کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ تو ایک گروپ الگ الگ شکل میں، ایک گروپ نہیں، ان کے کئی چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ایک ہی ہے، تو وہ ہے منکر حدیث کا گروپ۔ منکر حدیث میرے اس پر بھی درس موجود ہے، میری کلپنگ۔ منکر حدیث ٹوٹل حدیث کا انکار کرنا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیے تو ہم قرآن کافی نہیں ہے کہ ہمارے لیے، لہٰذا ہم اس پر ہمیں ڈیٹیلس میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔
تو ہم حدیث کو تو مانیں گے نہیں، منکر حدیث۔ میں اس پر بھی بتایا کہ بھائی قرآن تھیوری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اللہ کے احکامات تھے اس پر پریکٹیکل بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے، تو وہ جو پریکٹیکل کے واقعات تھے وہ واقعات اصل میں اس میں آئے، جو قرآن میں حکم موجود تھے حدیثوں میں لکھے گئے، تو وہ واقعہ یا وہ فعل، وہ رد عمل جو انہوں نے کیے، وہ اگر قرآن میں حکم موجود ہے تو اس کو وہ پریکٹیکل کیے، تو اس سے ماننے سے کیوں انکار کرنا ہم نے؟ کیا جواز ہے؟ وہ ایک ہے کہ منکر حدیث کا گروپ۔ پھر جو کھلے عام کام نہیں کرتا، بڑے پوشیدہ چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں، وہ ان سے بھی میں کئی بار ملا، بحث کیا، بحث و مباحثہ بھی ہوا ان کے ساتھ میں، ان کے نشست میں بھی گیا میں، اب وہ پھر ان کو برا بھی لگا میرا آنا، خیر وہ الگ بات ہو جائے گی۔ وہ ایک چیز، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ٹوٹل حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، منکر حدیث نہیں، لیکن ٹوٹل حدیثوں کو مان لیتے ہیں کہ بھائی حدیث ہے نا تو ہم نے مان لیے، جبکہ ان کے پاس میں حدیثوں کے مقام ہے کہ بھائی حدیث جو ہوتی مستند بھی ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، کہ بھائی یہ فلاں حدیث ضعیف ہے، کچھ موضوع حدیث، موضوع کے معنی تو جھوٹی حدیث، ضعیف حدیث یعنی پکی نہیں، کچی حدیث ہے، کچی پکی، موضوع حدیث یعنی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث، وہ ساری کیٹیگریز موجود ہیں ان کے پاس میں، باوجود اس کے کہ وہ جو کیٹیگری ہے وہ حساب سے نہیں، لیکن جو مستند حدیث ہے جیسا بخاری مسلم کی، تو اس میں باقاعدہ آپ کو ملے گا صحیح بخاری، مطلب وہ بخاری صاحب کی ساری حدیثیں جو ہے بالکل صحیح ہیں، بھلے اس میں کی کچھ حدیث قرآن سے ٹکرا جائے نا، اس سے مطلب ہی نہیں ان کو، کیونکہ وہ کڑی دیکھتے، کڑی سے کڑی، کہ کڑی سے کڑی ملاتی ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس کو صحیح مانتے، گویا کہ ایسی صحیح مانتے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ لیجئے اس طرح سے مانتے، اور وہ حدیث قرآن کچھ ہی ہے جو چند ایک جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جاتی۔ اب قرآن آپ جب پڑھیں گے تو قرآن کو فرقان بتایا گیا ہے، فرقان یعنی جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن ہے۔ تو اصل میں جو حدیث ہم کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہے، تو کیا ہم اس حدیث پر عقیدہ رکھیں گے؟ قرآن کی آیت اس کے مخالف جاتی کہ بھئی ایسا نہیں ایسا ہے کر کے، اور وہ کہتے کہ نہیں وہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ قرآن کی آیت ہے، سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، اور پھر اللہ نے ذمہ داری کس کی لی؟ قرآن کی، کہ قرآن میں کیا ہے کہ آیت ہے باقاعدہ موجود، قرآن میں باقاعدہ اللہ نے آیت درج کیا کہ اللہ کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، انسانی کلام تھوڑی ہے وہ، کچھ کوئی اگر انسانی کلام ہوتا تو کبھی کچھ یا کبھی باعدہ میں غلطی ہو جاتی، ایک چیز کبھی ٹکرا جاتی دوسری بار بولنے میں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا چیلنج ہے کہ ہماری ایک آیت دوسری آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی، لیکن جو انسانی کلام رہے گا، انسانی لکھا ہوا ہوگا، جو انسان نے لکھا تو وہ تو ٹکرائیں گی، تو ایسا ہے کہ حدیث بھی دوسری حدیث سے ٹکرا جاتی، یہ بھی دیکھنے میں آتا، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا کہ حدیث قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہوں گا میں کہ حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، ہم کو جانچنے والے آلے پر یہ غور کرنا چاہیے۔ تو حدیث سے ٹکراتی، حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، تو ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن میں جیسا اللہ نے فرمایا صاف انداز میں کہ یہ ہماری آیت کی تحریف کرتے ہیں، تو تحریف کا مطلب یہ کیا؟ عربی متن بدل دیتے کیا؟ ہم یہ سمجھتے کہ پہلے جو 3 کتابیں ہوئی، توریت، انجیل، زبور، تو اس میں تحریف ہو گئی، بدل دی اس کو، تو اصل میں وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اللہ کا جو کلام ہے قرآن، توریت، انجیل، زبور جو الکتاب ہے، وہ تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس میں سے ٹائم ٹو ٹائم آیتیں آئی، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے، کیونکہ آخری نبی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، بعد میں پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو تحریف ان کتابوں کی بھی نہیں ہوئی، ان کتابوں میں بھی جو اللہ کی کتاب تھی الکتاب، توریت، انجیل، زبور، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی تحریف بولنا چاہیے کہ وہ جس متن میں آئی، جس لینگویج میں آئی، اس کی ذمہ داری اللہ نے لیا، اس میں نہیں بدلا، اس میں بدلاؤ نہیں ہوا،
لیکن ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ اس میں بدلاؤ کر دیے انہوں نے، چینج کر دیے، اس طرح سے بتلایا جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر قرآن کی آیت ہے تو اس کو ہم اس طرح لیں گے کیا کہ یہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے، مطلب آیت کی تحریف کرتے کہ کسی کو عربی آتی ہے اور عربی متن کی آیت ہے وہ عربی داں ہے، عرب کا ہے، تو عربی میں وہ اگر کچھ دوسری چیز بیان کر رہا ہے تو وہ کیا آیت کی بدل گئی کہ تحریف ہو گئی؟ کہ تحریف ہوئی، اس نے خود بدلا، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ لیکن وہ جو قرآن ہے، قرآن میں کہ وہ آیت ویسی رہیں گی، وہ بدلی نہیں جاتی۔ اس کے تو باقاعدہ یہ ہے کہ کئی کاپی منگائی گئی، چیک کیا گیا، تو قرآن میں کہیں پر بھی کوئی آیت میں کوئی ایسا الگ الگ ملکوں سے منگائی گئی، الگ الگ جگہوں سے، تو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی فرق عربی متن میں کسی نے نہیں پایا۔ تو نہ پہلے تحریف ہوئی نہ قرآن کی تحریف ہوئی، صرف قرآن میں جو آیت آتی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو، اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور گدھے جیسی کتابیں لا دے، مطلب اس کو نظر انداز کرے، پیٹھ پیچھے ڈال دیے اور گدھے جیسی کتاب لا دے، جیسا آج ہوتا وہی چیز، وہ آیت ہم پر بھی بیٹھیں گے۔ قرآن سمجھنے کو تیار نہیں، عربی متن پڑھیں گے، بیماریوں کا علاج کریں گے، سب اتنے بار کرو تو مردے بخشا دیں گے، ساری چیز پرٹیکولر اس آیت میں کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر کسی نے پردہ کہا کہ بھئی والدین کے حقوق کیا ہے، تو فلاں مولانا کی کتاب پڑھ لو، اس میں والدین کے حقوق پتہ چل جائیں گے۔ پردہ کیسا ہے ہوتا عورت کا، تو وہ مولانا کا پردہ کتاب پڑھ لو، اس طرح سے بتایا جاتا۔ میں لٹریچر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن فرسٹ پریفرنس ہم نے قرآن کو دینا کہ بھئی سورہ نور پڑھ لو، سورہ احزاب پڑھ لو، اس کنیکٹڈ آیت دینا، اور ساتھ میں مولانا کا پردہ بھی پڑھ لینا سیکنڈ میں، یہ چیز ہونا چاہیے نا۔ تو وہ نہیں ہوتا مولانا کا پردہ، پھر مولانا کچھ الگ انداز سے کچھ بھی، تو قرآن ایسی چیز بتا دیتے کوئی مولانا کسی جگہ کے سب برابر، لیکن بعد میں پھر قرآن کی آیت سے یہ ہو جاتا، تو آٹومیٹک آیت کی تعریف ہو جاتی، پیش کرتے آیت لیکن وہاں پر اپنا اوپینین ڈال دیتے اس میں۔ تو یہ چیزیں، یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہے۔ جو ہم آیت پڑھو تو ہمارے خیال میں آتا ہے، ہم جب قرآن کا مطالعہ کریں، جو بھی شخص قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا، اس کی ترجمانی پڑھے گا، لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھے گا، تو اس کو باقاعدہ پتہ چلے گا کہ ارے گڑبڑ ہو رہی ہے کر کے۔ تو ایک عام ایمان والے نے سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اب یہ جو اتنا ساری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو منکر حدیث جو تحریف کرتے قرآنی آیت کی، اور پھر یہ جو ٹوٹل حدیث کو مانتے کہ سب حدیث یہ ہے فلانی ایتھینٹک حدیث ہے، قرآن سے بھلی ٹکرائی بھی اگر وہ کسی آیت سے تو بھی ہم اس کو مانیں گے، اس آیت کو نظر انداز کر دیں گے یا اس کے بارے میں چرچا کرنے کو تیار نہیں۔ کہ اگر ہم بولیں کہ یہ آیت ایسے ہے تو پھر لاتے کہ میاں کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں برابر ہے، اس کا وہی مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب نکلتے میننگ، مگر قرآن میں کیا ہے کہ عربی میں کیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس پر بھی میرے موجود ہے کلپنگ، ویڈیو بنایا میں نے کہ کسی زبان میں تو ایک لفظ کے 2 معنی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں کئی معنی ہوتے، 52 معنی ہوتے، ایسا علماء حضرات کی طرف سے آتا۔ تو وہاں انسان خاموش بیٹھ جاتا کہ ارے جب 52 معنی ہوتے یا ایک سے زیادہ معنی ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے 2 معنی بھی رہے یار، تو وہ تو زبان اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں گی، کوئی کچھ معنی لے گا، کوئی کچھ معنی لے گا اپنے مطلب کا۔ ایک لفظ کے 2 معنی کیسا ہوں گے؟ ہاں، ایک معنی کے 2 لفظ 4 لفظ ہو سکتے کہ معنی ایک لیکن اس کے 4 لفظ ہو سکتے، عقل مند، دانش مند، اور بھی کچھ 1-2 آ جائیں گے، عقل مند بھی بولو، دانش مند بھی بولو، ذہین بھی بولو، ایک میننگ میں جائیں گے، تو اس کی سچویشن بدلیں گے، 2 معنی کبھی نہیں ہوتے، تو وہ ایک بگاڑ کی صورت جو کی جاتی ہے۔ پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ پھر ایسا کیسا، میاں آپ کو کیوں نہیں مانتا ہے، آپ اس پر تو علماء کا اجماع ہے، یہ بھی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ارے نہیں آپ عالم ہو کیا؟ ہم کہیں کہ بھائی میرے کو اس چیز کا علم ہے، میرے خیال میں آ رہی نہیں یہ بات، اب میرے نہیں، یہ فلانا شخص ہے وہ بھی اس طرح سے بات کر رہا ہے جو میرے سمجھ میں آ گئی، وہ فلانا دور امریکہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اب وہ وہی بات کرتا جو ہمارے سمجھ میں آتی نہیں، میں آپ مدرسے سے فارغ نہیں، اس پہ علماء کا اجماع ہے، اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو میرا ایسا خیال دکھ رہا ہے کہ اس پر ہم جو ہے اس پر ہم سوچیں، وچار کریں۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 سے 70 کا ہم درس لیں گے، وہ لیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس میں، اور یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دونوں کی غلطی،
یہ تو بولنا چاہیے منکر حدیث، تو ان کی تو میں جو منکر حدیث ہے تو ان کی میں وہ غلطی نہیں سمجھوں گا کہ جانے انجانے میں غلطی ہو رہی، ان کی تو باقاعدہ بدماشی ہو رہی وہ کہ ٹوٹل حدیث کا انکار کر دینا، اس سے بڑی بدماشی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ٹوٹل حدیث کو مانتے، قرآن سے ٹکرا جاتی پھر بھی مان لیتے اس کو، اس پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں، تو ان کی میں بدماشی نہیں کہوں گا، جانے انجانے میں ان سے غلطی ہو رہی ہے، غلو کی شکل میں جا رہا ہے۔ بولنا چاہیے جو بھی جس کے لیے منع کیا اللہ نے کہ اس پر وہ اس پر کیوری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم وہ کیا کہتے سب سے بڑا بگاڑ کہ حدیث سے قرآن کو سمجھیں گے، جبکہ ایسا نہیں، حدیث سے قرآن نہیں سمجھے جائے گا، قرآن سے حدیث سمجھی جائیں گے۔ حدیث میں کوئی بات ہے، اگر قرآن میں حکم ہے تو ہم اس حدیث کی بات کو مانیں گے۔ جیسا ظاہر ہے کسی نے ہم کو بتلایا کہ بھائی ہم فلانی جگہ دعوت میں گئے تھے، وہاں پر 25-50 قسم کا کھانا بنایا گیا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اب ایسا تھا ویسا تھا، بڑی شان سے ہم نے کھلائے، پیٹ بھر کے کھائے، لوگوں نے ایسا بڑا وہ اس پروگرام کی تعریف کر رہا ہے۔ اور کسی جس کا پروگرام تھا اس سے پوچھے ہم نے کہ بھائی وہ فلاں تاریخ کا آپ کا پروگرام ہوا نا وہاں کسی بہت بڑی لان میں، اس میں، وہ کہیں گے نہیں ایسی تو کوئی دعوت ہی نہیں ہوئی، میں نے کسی کی دعوت نہیں کیا تاریخ کو، اس تاریخ میں کھانا 25-50 قسم کا کھلانا تو دور کی بات ہے، ارے دعوت ہی نہیں ہے انجام پذیر ہوئی وہ۔ تو جب اس نے دعوت ہی نہیں کیا تو وہ اتنے قسم کا کھایا، میں نے ایسا ایسا کھایا، میری ایسی عزت کی گئی، تو وہ ایتھنٹک ہوں گا کیا؟ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں میں، قرآن میں حکم موجود نہیں ہے، حدیث میں کتنا بھی اس کو اگر رگڑے جاتا ہے وہ بات کو، تو اس چیز کو مانیں گے کیا؟ کیسی بھی قرآن میں حکم تو موجود ہونا میرے بھائی، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے دیکھے حکم موجود نہیں تو دور کی بات ہے، کچھ حدیث آپ کو چند ایک ایسی ملیں گی کہ حکم موجود ہونا نہیں ہونا تو دور کی بات ہے کہ بھائی قرآن میں حکم موجود ہے کیا نہیں، کیا ہم سوچتے بھائی قرآن میں حکم تو موجود ہونا تو حکم کے تحت اپن مانیں گے، تو قرآن میں کوئی حکم نہیں اور حدیث میں آتا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے بھائی اس زمن میں حکم تو ہونا، حکم نہیں اور وہ چیز چلائی جاتی حدیث کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک عام ایمان والے کو شعوری مسلم بننا چاہیے۔ جب تک کہ ایک عام ایمان والا ہمارے دل میں تڑپ ہوتی ہے ہم شعوری مسلم نہ بنے، علماء حق اور علماء سو کو ہم نہ پہچانے، ہم بزرگوں کی پیروی کرنا نہ چھوڑیں۔ اب آپ کہیں گے بزرگوں کی پیروی آیت ہے قرآن کی، کیا تمہاری بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی، بزرگوں کی پیروی کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اگر وہ غلطی پر ہے تب بھی کرو گے؟ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اس پر بھی میرے درس موجود ہے، اس کے لیے چوکنا ہم کو رہنا پڑے گا۔ ہم اگر چوکنا نہیں رہیں گے، جاگرت نہیں رہیں گے تو پھر ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے میں سورہ طٰہٰ کی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو آیات 64 سے 70 کا ہم درس لیں گے، ابھی وقت پورتا ہے اگر تو ابھی لیں گے یا پھر اس کو میں دوسرے سیشن میں کروں گا، یا آپ پہلا سیشن سمجھیے اگر یہ موبائل نے ساتھ دیا میرا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بیچ میں بند پڑ جاتا ہے، تو اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ جی دیکھیے سورہ طٰہٰ لیں گے ہم آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 تک کے۔ اس میں آپ کو منکر حدیث جو ہے، جو ٹوٹل حدیث کا انکار کرتے، وہ بھی میں پوائنٹ آؤٹ کراؤں گا کہ قرآن کی آیتوں میں گہرائی سے گھستے، گہرائی سے گھسنے کی ممانعت نہیں ہے، میں بھی گہرائی سے گھستا آیت کی اسپیڈ کو سمجھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا کہ اتنی گہرائی میں گھس جائے کہ وہ آیت کی تحریف کر دی جائے، جبکہ حدیث کے مادھیم سے ہم کو پتہ چلتا ہو، نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کلیو ملتا کہ ارے حدیث بھی تو ایسی موجود ہے، تو وہ ایک دوسرے وہ جو ٹوٹل حدیث کو مانتے ہیں، قرآن سے جو ٹکرا جاتی ہے وہ بھی حدیث کو مان لیتے ہیں، وہ چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 64۔ تو جمع کرو چال اپنی پھر آ جاؤ سب بنا کر، اور تحقیق فلاں پا گیا آج وہ جو غالب ہوا۔ یہ اس واقعے کی طرف ہے کہ موسیٰ السلام اور وہ جادوگر 63 سے لیں گے، بلکہ اس کو وہ جو جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا اور موسیٰ السلام کو کہا تھا کہ بھئی کون جیتتا، جیت کے بتا ان سے جادوگروں سے، تو یہ جو آیت نمبر 63 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، دونوں مطلب موسیٰ السلام اور ہارون السلام ان کے بھائی، جبکہ وہ تو دعوت حق لے کر آئے تھے، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں نکال دے تمہیں تمہارے زمین سے، اس کے جو تھے
وہاں کی رعایا ان کو کیا کہا اس نے فرعون نے کہ تمہارے زمین سے نکالنا چاہتے ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ میری جو قوم ہے اس کو میرے ساتھ میں بھیج دے تو وہ دونوں نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، ساتھ اپنے جادو کے، کیسے جادو سے، بِسِحْرِ ہما، یعنی سحر سے، جادو سے۔ اب وہ جادو کے اس پر بھی میرے آیت ہے کہ سحر یعنی جادو نہیں ہوتا، سحر یعنی متاثر کرنا، ہیپنوٹائز کرنا۔ جادو میں جو سمجھتے ہیں ہم تو کچھ جادو میں، سحر میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں کا آگرے کا تاج محل یہاں پر آ گیا، یا گیٹ وے آف انڈیا بامبے کا اور کہیں ناگپور میں آ گیا، یا ناگپور کی کوئی عمارت وہاں چلے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا جادو میں۔ متاثر ہو جاتا، وہ ہیپنوٹائز ہو جاتا، نظر بندی، متاثر ہو جانا، تو وہ جو جادوگر وہ ٹیمپرری طور پہ ہیپنوٹائز رہتا۔ تو تمہاری زمین سے ساتھ اپنے جادو کے زور سے، اور دونوں لے جائے تمہارے طریقے کو جو انتہائی مثالی ہے، کہ وہ جو تم جس طریقہ کار پہ چل رہے، تو اس کی فرعون کے ماننے والے اللہ کے طریقہ کار پہ تھوڑی چلتے تھے، وہ تو فرعون کو اللہ سمجھتے تھے کہ سروشریشٹھ یہی ہے، کیونکہ ساری بنیادی ضرورتیں جو بھی ایچ اینڈ ایوری بنیادی ضرورتوں کے علاوہ بھی فرعون ساری ضرورت پوری کرتا تھا ان کی، مال و اسباب بہت تھا۔ آگے چلیں گے 64 میں، تو جمع کرو چال اپنی، پھر آ جاؤ سب بنا کر، اور تحقیق فلا پا گیا آج وہ جو غالب ہوا۔ تو جمع کرو، تو اس نے جادوگر کو کیا دیا کہ حکم دیا کہ کون کون جادوگر ہے، ان کو بلایا اس نے اپنے رعایا میں سے، اور کیا کہا کہ جو تمہارے پاس میں جادو کے جو بھی چالیں ہیں جادو کی، یہاں جو آیا نا قیدکم، تو جو چالیں مطلب قیدکم یعنی تدبیر، چال نہیں لیں گے بلکہ تدبیر، جو بھی تدبیر ہے جادو کی، تو جمع کرو چال اپنی، پھر آ جاؤ سب بنا کے، سب اپنا جمع کرو تدبیریں جادو کی جو بھی بڑھیا سے بڑھیا آپ کے پاس میں، کہ لوگوں کو دکھ جائے کہ یہ یعنی وہ دونوں کو جادوگر سمجھ رہا تھا نا فرعون، تو وہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم اپنی چالیں پھینکنا، مطلب آ جاؤ سب بنا کے مطلب سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، ایک لائن میں، کیوں میں، اب پھر مقابلہ بازی کا اس نے رکھا تھا پروگرام، سب بنا کر، اور تحقیق فلا پا گیا آج وہ جو غالب ہوا۔ اور اس نے پھر کہا کہ جو غالب ہو جائیں گا تو وہ کیا ہو جائیں گا، فلا پا جائیں گا، غالب ہو جائیں گا مطلب فلا پا جائیں گا، وہ مطلب اس کو مان لیں گے ہم کہ واقعی یہ صحیح ہے کر کے، یہ بات ہے یہاں پر۔ پھر یعنی وہ مقابلہ ان کو جادوگر سمجھ رہا تھا، جادوگر کا مقابلہ ہو جائے، اس طرح سے لیا اس نے۔ اور موسیٰ السلام کے پاس تو معجزے تھے، وہ کوئی جادوگر تھوڑی تھے۔ آیت نمبر 65، انہوں نے کہا، دیکھو قالو، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو، اور یا یہ کہ ہو ہم پہلے جو ڈالے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ نے پڑھنا لفظی ترجمہ ہے فرحت ہاشمی محترمہ بہن صاحبہ کا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جادوگروں نے کہا، جب مقابلے بازی کے سارے لوگ، پوری عوام بیٹھی ہے کسی ایک میدان میں، جو بھی کیا تھا اس نے وہاں پر، جادوگر بھی ہے، موسیٰ السلام ہارون السلام کو بھی بلایا اس نے وہاں پر، وہاں وہ بھی موجود ہے۔ تو جادوگروں نے کہا، انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم ڈالو، کہ تیرا جو ترکیب ہے، تیری جو جادو ہے، موسیٰ السلام کو جادو تھوڑی تھے، تیرا جو معاملہ ہے جس پر کمپٹیشن ہو رہا ہے ہمارا، مقابلے بازی، تو ڈالتا، تو یہ کہ تم ڈالو، تو ڈالتا، اور یا کہ ہم ہو پہلے جو، یا پھر ہم ڈالے پہلے، اس طرح سے کہا انہوں نے۔ آیت نمبر 66، کہا بلکہ تم ڈالو۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ نہیں میں نہیں، تم ڈالو۔ تو یکایک، اب انہوں نے جو ڈالے تو یکایک یعنی بالکل سڈنلی، تو یکایک فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو یکایک ان کی رسیاں، دیکھیے حِبَالُهُمْ مطلب رسیاں، وہ جادوگروں کی رسیاں۔ پھر آیا وہ عَصِیُّهُمْ، وہ وَعِصِیُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، وہ جو ہے نا عصا، یہ خیال رکھنا عصا جو موسیٰ السلام کو تھا، کہ وہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ سے، جو گفتگو ہوئی تھی، تو وہ اللہ نے پوچھا تھا نا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بولے میرے ہاتھ میں عصا ہے، جس کو ہم لکڑی کہتے ہیں، اس سے کیا کرتے، اس سے میں ہانپتا جانوروں کو، اس سے ٹیک لگاتا، وہ ساری چیز اس کا یوز بتائے تھے نا انہوں نے، اس لکڑی کا، عصے کا۔ تو انہوں نے کیا پھینکے؟ رسیاں اور لکڑیاں، مطلب لاٹھیاں، لکڑیاں یعنی لاٹھیاں۔ کہا بلکہ تم ڈالو، تو یکایک
ان جادوگروں نے سڈنلی ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں پھینکی، مطلب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں خیال ڈالا گیا طرف اس کے ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہے۔ دیکھیے یہاں بڑی خاص بات ہے اس آیت میں کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں خیال ڈالا گیا طرف اس کے، کس کے؟ موسیٰ السلام کے۔ موسیٰ السلام کے خیال میں یہ آیا کہ وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، سمجھیے آپ کی دوڑ رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، یہ خیال آیا۔ اب موسیٰ السلام ہیپنوٹائز ہو گئے، ان کی نظر بندی ہوگی، وہ نہیں آتا یہاں پر، کیونکہ اگلی آیت میں ہے کہ موسیٰ ڈر گیا، تو اس چیز سے نہیں ڈرے۔ نبی یار ڈر جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نبی ڈر جائے گا مطلب ہیپنوٹائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ آیت بھی موجود ہے، جو قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہمارے نبی سحر زدہ نہیں ہے، کہ کوئی جادو نہیں ہو ہمارے نبی پر۔ وہ سمجھتے ہیں ان پر جادو ہو گیا، تو اللہ نے وہ ریجیکٹ کیا کہ ہمارے نبی پر کوئی جادو نہیں ہوا۔ تو جادو ہے، سحر ہوتا، نبی پر بھی ہوتا سحر، وہ ثابت کرنے کے لیے یہ سورہ کہا کہ یہ آیت پیش کرتے ہوگے۔ دیکھو موسیٰ السلام ڈرے تھے نا، ان پر جادو ہوا تھا نا، یہ بتاتے، اور ان کی لاٹھیاں خیال گیا طرف اس کے یعنی موسیٰ السلام کے کہ ان کے جادو سے یعنی سحر سے انہوں نے جو ہیپنوٹائز کیے، انہوں نے جو نظر بندی کیے، ان کے جادو کے یعنی جادو کے زور سے بے شک وہ دوڑ رہی ہے، کہ وہ دوڑ رہی ہے ایسا لگا، حالانکہ یہ ہیپنوٹائز نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کو دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ارے یہ لکڑیاں دوڑ رہی۔ اور ایک چیز ہے کہ جب کوئی چیز ایسی فاسٹ دوڑتی نا تو اس کی شکل بدل جاتی، تو وہ ان کو رسیاں اور لاٹھیاں ان کو سانپ دکھ رہی تھی، جیسا سانپ دوڑ رہا ہے کر کے۔ تو پبلک ایک دم جادوگروں کری کیا یہ ہے کر کے، کیا چال پھینکے انہوں نے، کیا تدبیر پھینکے، تو لوگ ڈر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ السلام ہیپنوٹائز نہیں ہوئے تھے، نظر بند نہیں ہوئے تھے، وہ کیوں ڈریں گے؟ تو آگے کی آیت میں بتاؤں گا کہ وہ کس چیز سے ڈرے تھے۔ اب یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت ہے میرے کو، منکر حدیث جو ہوتے ٹوٹل ان کی بدماشی، اس آیت کو لیتے ہیں وہ، اور اس میں سے کیا کرتے اس آیت میں سے کہ ان کی لاٹھی کی جگہ جہاں پر لاٹھی آئی تو وہ اس کو بتاتے تدبیر، یعنی لاٹھی واٹھی کچھ نہیں دوڑ رہی تھی، انہوں نے اپنی تدبیر پیش کی ہے۔ وہاں پر ایک بات مکالمے بازی ہوئی کہ ہم ایسے سے ایسا، یعنی لفظی مقابلہ، جملی مقابلہ، وہ اس طرح سے لیتے، لاٹھیاں کو مائنس کر دیتے کہ کچھ رسیاں لاٹھیاں نہیں تھی، جبکہ یہاں شبد آیا، عصا آیا، تو وہاں وہ بات چیت کا مقابلہ بازی تھی، مطلب جیسا ڈیبیٹس ہوتا نا، تو اس طرح سے لے رہے تھے وہ کہ وہ جادوگر، ارے وہ جادوگر، ان کو زبانی جنگ وانگ تھوڑی آتی کچھ کہ زبانی وہ مقابلے بازی کریں گے۔ جادوگر تو اپنا جو ہے نظر بندی ہیپنوٹائز کا معاملہ ہوتا، تو یہاں پر وہ گہرائی میں گھستے اور اس کو مائنس کر دیتے، منکر حدیث۔ ہاں، اب جو حدیث کو ماننے ہو تو کلیئر اسی ٹائپ سے لیتے شاید کو، یہاں پر وہ جو کرتے منکر حدیث ایسی تعریف کرتے تھے کہ وہ لاٹھیاں رسیاں نہیں تھی، وہ انہوں نے اپنی وہ چالیں پھینکی تھی، بات چیت کی کہ ہم صحیح پر ہے، یہ ہمارا خدا یہ ہے، کون جو کھلاتا ہم کو پلاتا، فرعون، اس کے فیور میں بات۔ پھر آیت نمبر 67، تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف کو موسیٰ نے۔ اب یہاں یہ جو 67 کی آیت ہے نا، اس کو جو ٹوٹل حدیث کا اقرار کرتے نا، مانتے، تو وہ یہاں پر علماء حضرات اس چیز کو لیتے وہاں پر کہ جب ان کو بولو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے نبی سحر زدہ نہیں ہے، ہمارے نبی پر کوئی جادو نہیں ہوا، تو وہ بتاتے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور 6 مہینے اس کا اثر رہا، ایسا بتاتے۔ یعنی جادو کو ثابت کرنے کے لیے کہ جادو ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا کر کے، یعنی ایسا ہو گیا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہم، اور اس ڈاکٹر نے ایسا کہا ہم کو کہ بھائی آپ کو ٹی بی ہے، تو میں کیسے یقین کر لوں ڈاکٹر صاحب میرے کو ٹی بی ہے، آپ کو ہوا تھا کیا؟ تو وہ پریشان ہو جائے گا، یا میرے کو ہوا تھا کر کے تیرے کو ٹی بی جب مانے گا کیا؟ تو پھر کمپاؤنڈر دلاسی کو کچھ بھی بولتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹی بی ہوا تھا، یعنی ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر کو ٹی بی ہونا یا کوئی بیماری ہونا ضروری ہے کیا؟ کسی کو کینسر ہوا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کینسر ہوا تھا کیا؟ یہ پوچھیں گے ہم۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا، تو جادو کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو کر کے کسی نبی، کون سے نبی پر جادو ہوا تھا؟ جادو مطلب ہیپنوٹائز ہوئے تھے، کون سے نبی؟ تو وہ لاتے کیا؟
کون سے نبی؟ یعنی موسیٰ السلام. تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف کو موسیٰ السلام نے. تو موسیٰ السلام ہیپنوٹائز ہو گئے تھے. تو وہ دیکھ کے یعنی ان کو بھی لاٹیاں اور وہ رسیاں سانپ دکھائی دے رہی تھی دوڑتی ہوئی. تو وہ بھی ڈر گئے تھے. یہاں ہے نا خوف. تو آیت نمبر 67. تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف کو موسیٰ السلام نے. اس طرح سے بتایا جاتا ہے. ارے میرے بھائی یہ آیت کو ویسا نہیں لیں گے. یہ آیت میں خوف آیا نا بالکل خیفتاً، خوف تو بالکل آیا. تو آپ یہ کہیں گے یا کوئی عالم صاحب یہ کہیں گے کہ یہ خوف کے بارے میں بولو. موسیٰ السلام ڈرے کہ نہیں؟ میرے بھائی اس سے نہیں ڈرے کہ ان کو ہیپنوٹائز ہو گئے تھے، نظر بند ہو گئے تھے. وہ بھی نبی اور ہیپنوٹائز ہو جائیں گا، اس پر جادو ہو جائے گا، وہ متاثر ہو جائے گا. جادوگر کہ وہ کچھ بھی چیز سے اللہ کر دے گا. وہ اس چیز سے ڈرے تھے کہ ارے یہ جادوگروں کا یہ جو ہے یہ جو انہوں نے پھینکے چال، تو یہ جو لوگوں کو دوڑتی ہوئی رسیاں اور سانپ اور یہ لاٹیاں، یہ سانپ جیسی دکھ رہی، رسیاں دکھ رہی اور دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی، وہ گول گھومتے ہوئے جو بھی جس طرح اس ٹائپ سے دکھ رہی، ان کو تو نہیں دکھ رہی تھی. لوگ ہچک رہے ڈر رہے اس سے. تو وہ اس چیز سے ڈر رہے کہ اللہ میں کیا کروں، لوگ ان کو صحیح سمجھ لیں گے. وہ تو دعوت حق لے کر آئے تھے نا. تو جو ناحق ہے جادوگروں کو حق سمجھیں گے تو پھر ان کو جیسا خدا مانتے تھے وہ، تو پھر ان کو اللہ مانیں گے. تو میں کیسا کروں، میں کیا کروں؟ تو پریشانی کو اس چیز سے خوف کا ہے. سمجھیے ایک چیز کہ کس چیز سے خوف کا ہے یہاں پر سمجھنا پڑے گا. وہ ہیپنوٹائز یا ان کی نظر بندی نہیں ہوئی تھی، سارے لوگوں کی ہوئی تھی لیکن ان کی نہیں تھی. وہ خوف اس چیز سے کھائے، اس چیز سے ڈرے کہ یہ جادوگروں کو حق سمجھ لیں گے لوگ. اللہ میں کیا کروں، یہ دل میں ان کو ایسا خوف آیا کہ اب میں نے کیسا کرنا، ڈر لگا ان کو، اس سے خوف کھائے وہ. پھر آیت نمبر 68 کہا ہم نے نہ تم ڈرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے. یہاں آیا الاعلیٰ، یعنی تم ہی اعلیٰ رہیں گے، تم ہی بڑے رہیں گے. یہاں پر محترمہ نے غالب لکھا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اعلیٰ کے معنی بڑا، تم بڑے رہیں گے، مطلب یہ بڑے نہیں رہیں گے. کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ نے کہا. اللہ نے اسے کہا ہم نے نہ تم ڈرو. اے موسیٰ تو ڈر مت ڈرو، مت خوف کھاؤ. بے شک تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بڑے رہیں گے، ڈرو مت. وہ جو ڈر گئے تھے کس چیز سے؟ ہیپنوٹائز ہو گئے، نظر بند ہو گئے، وہ لاٹیاں سانپ دکھ رہی، اس چیز سے نہیں ڈرے تھے. معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے، وہ غالب ہو جائیں گے. جادوگر کی جادو چل گیا میرا جادو، تو پھر ان کو لوگ جیسا اپنے آپ کو بولتا تھا میں خدا ہوں سمجھنے لگیں گے. پھر آیت نمبر 69 یہ کہا ہم نے نہ تم ڈرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے. تو یہاں پر منکر حدیث نے وہ تحریف کی، اور انہوں نے آیت میں جو حدیث کو مانتے تو ان کی تحریف بھی سامنے آ رہی کہ آیت کی کیسی تحریف کی ہے کہ موسیٰ السلام ڈر گئے تھے. کس چیز سے؟ کہ موسیٰ السلام کو جادو ہو گیا تھا. یعنی وہ لکڑی اور عصا جو تھا، لاٹھی اور وہ رسیاں، ان کو بھی سانپ دکھائی دے رہی تھی دوڑتے ہوئے. اس طرح سے لے لیے، مطلب آیت کی تحریف کی انہوں نے. ٹوٹل حدیث کو ماننے والوں نے بھی آیت کی روح وہ نہیں ہے، یہ چیز یہ گڑبڑ کرتے ہیں. یہ دونوں کی پتہ چل رہی یہاں پر. اور ڈال دو اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے نا، موسیٰ السلام سے کہا ڈال دو اس کو. تو دائیں ہاتھ میں کیا تھا موسیٰ السلام کے، لیکن یہاں عصا نہیں آیا. تو وہ جو ہے نا منکر حدیث، وہ اس آیت کو بولتے کہ یہاں عصا کہاں آیا، لاٹھی کا آئی، یہاں جو ہاتھ میں تھا وہ ڈال دو. تو سیدھے ہاتھ میں جو ہے ڈال دو، مطلب کوئی ترکیب تھی وہ ڈالنے کا کہا اللہ نے. یہاں پر بھگوڑے بھاگتے بچتے وہ، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے ان کے پاس جو ہمیشہ وہ جو عصا تھا، لاٹھی وہ رہتی تھی، ٹیک لگاتے تھے، یہ کرتے تھے. لیکن آپ کو اس لیے میں کہتا کہ لوگ بولتے نا آیت محکمات ہوتی ہے کہ ایک آیت متشابہات ہوتی ہے. تو متشابہات آیت کو دوسرے ہی سمجھتے ہیں. متشابہات آیت یعنی ملی جلی آیت، کہ یہاں پر وہ بات نہیں ثابت ہوتی تو دوسری آیت کے ذریعے سے وہ بات ثابت ہوتی ہے. وہ دوسری آیت بھی پیش کر دوں گا میں، جس سے پروف ہو جائے گا آپ کو کہ موسیٰ السلام کے پاس میں عصا ہی تھا، لاٹھی تھی، لاٹھی ڈالنے کا کہا. یہاں پر بھلا ہی نہیں آیا، لیکن اسی واقعے کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. جیسا میں بتا دوں، وہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 67. دیکھیے آپ نوٹنگ کر لیجئے اس کو، بڑے غور سے سننا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 67. تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف، یہاں پر بھی خوف آیا، خوف کو موسیٰ السلام نے. تو محسوس کیا
خوف کو. یہاں پر جو خوف معاملہ آیا تو یہاں بھی خوف آیا. اب اس آیت کو اگر ہم لیں گے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 67، تو خوف ثابت ہو گیا کہ خوف تو محسوس کیا. تو میں نے آپ کو بھی کلیئر کر دیا کس بات کا خوف، کہ یہ ان کو حق سمجھیں گے. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 دیکھنا آپ نے اس میں، اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ دیکھیے اس آیت کی ملی جلی آیت، یہ جو میں پیش کر رہا ڈال دو ہے نا، ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. اب منکر حدیث کہتے کہ کہاں ہے عصا، یہاں پر لاٹھی کہاں ہی کہ لاٹھی ڈال دو. وہ دوسری حکمت ڈالنے کا کہا اللہ نے. تو میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے پاس میں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 117، اور وہی کی ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ پھینکو تم لاٹھی اپنی، تو یکایک وہ نگل رہی تھی اسے جو وہ گھڑ لائے تھے. کیا کہا اللہ نے؟ یہاں لاٹھی آیا باقاعدہ، ایسا آیا یہاں پر دیکھ لینا اپنے آیت میں عربی متن میں. تو یہ جو آیت ہے اس کی ملی جلی آیت یہاں پر ہے کہ اگر کوئی منکر حدیث یہ کہے کہ کہاں آیا لاٹھی، تو اس کو میں بتاؤں گا اے منکر حدیث ملی جلی آیت ہے. یہ آیت دیکھ، منکر حدیث 117 سورہ اعراف کی 117 نمبر کی آیت دیکھنا کہ وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ پھینکو تم لاٹھی اپنی، تو یکایک وہ نگل رہی تھی اسے جو گھڑ لائے. جب انہوں نے وہ لاٹھی پھینکی تو لاٹھی ظاہر ہے وہ جو شروع میں تیرے ہاتھ میں کیا ہے پھینک نیچے، وہ جو اللہ سے مکالمہ بات چیت ہوئی تھی پھینکے تھے تو سانپ بن گیا تھا، ازدہ بن گیا تھا وہ، تو ظاہر ہے یہاں بھی ازدہ بن گئی وہ، اور ان کی جو لاٹھیاں رسیاں تھی اس کو نگل لیا ازدے نے. ازدے کی صفت ہی تھی نگلنا. تو یہاں پر آئے کہ آیت میں باقاعدہ وہ نگل رہی تھی اسے وہ جو گھڑ آئے تھے، انہوں نے جو گھڑے تھے جو دوڑتی ہوئی لاٹھیاں سانپ اور وہ دکھ رہی تھی تو اس کو نگلنا شروع کر دیا. تو ڈال دو اسے جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائیں گی اس کو ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 میں بھی وہ ہے اور اس کے تہا میں بھی وہی چیز آ رہی. تو ڈال دو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائیں گی اس کو جو انہوں نے بنایا. بے شک جو انہوں نے بنایا قیدو یعنی چال، ساحرین ایک جادو کی، وہ جو جادو کی چال ہیپنوٹائز نظر بند کر کے جو چال پھینکے تھے انہوں نے، تو اصل میں ہوا کیا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں لوگوں کی نظر بندی ہو کے کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ پر وہ دوڑتے ہوئے سانپ پر دکھائی دے رہی تھی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اپنا عصا تو وہ تو جادو نہیں تھا نا، وہ تو ایکچوئل سانپ بن گیا نا ازدہ. جادوگروں نے یہ دیکھا تو پھر آیت میں آتا نا کہ جادوگروں نے تو وہی ایمان ڈال لیا نا کہ یہ تو جادو ہے ہی نہیں، ہم تو نظر بند کیے ایکچوئل ایسا ہے نہیں، لیکن دکھائے لوگوں کو یہ تو لاٹھی کا سانپ ہی بن گیا اس کے. وہ ہے نا جادوگر سجدے میں گر گئے. جو انہوں نے بنایا چال ایک جادوگر کی، اور نہیں فلا پا سکتا جادوگر جہاں کہیں وہ آئے. جادوگر کہیں بھی آئے گا معجزے کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں، تو وہ فلا پا نہیں سکتا، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 70، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب پر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے. دیکھیے تو جادوگروں نے بالکل ایکچوئل دیکھ لیے کہ یہ ہمارا بڑھیا سے بڑھیا جادوگر تھے نا ایک سے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے ایسا ہیپنوٹائز کر کے نظر بندی کر کے، لاٹھیاں رسیاں سانپ دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہی نظر بندی سے، اس کا تو ایکچوئل لاٹھی سانپ ہی بن گئی. تو گرا دیے گئے جادوگر، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب پر ہارون موسیٰ علیہ السلام کے. تو ہم فرعون کو رب نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. انہوں نے وہی ایمان لا لیا. پھر آیتوں میں بھی آتا کہ اس میں بھی آگے ہوں گا، کہاں تک کہ میں بتاؤں کہ اس نے فرعون بالکل غصے میں آ گیا، کہا کہ ارے تم نے ایمان لا لیے، کیونکہ ایکچوئل ان کو فیکٹ دکھ گیا سامنے، میں تمہارا دہنا ہاتھ رائٹ اور لیفٹ پیر کاٹ ڈالوں گا اگر تم نے ایمان لائے تو. اس کو نبی سمجھے، اس کے اللہ پر ایمان لائے تو انہوں نے کیا کہا؟ کاٹ دے، کیونکہ حق بات سامنے آ گئی تھی، تو ہمارے کاٹ دے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کر، لیکن ہم تو ایمان لائے. وہ بھی قرآن میں موجود ہے. یہ ان باتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا نا. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 بتایا میں نے، سورہ آیت کی آیت نمبر 116 بھی پر بھی غور کرے آپ. اس نے کہا تم ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا انہوں نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، اور وہ لائے جادو بہت بڑا. اصل میں کیا تھا کہ جب انہوں نے ڈالا تو لوگ ہیپنوٹائز ہو گیا، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ سحر زدہ ہو گئے.
ان کو لاٹھیاں اور رسیاں صاف دکھنے لگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں بھی وہ بات ہے۔ تو لوگوں کو دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ہیپنوٹائز ہوئے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھی کیا؟ لیکن پھر خوف کس چیز سے کھائے؟ جو میں نے بتایا، خوف اس چیز سے کھائے کہ لوگوں کو دکھائی دے رہی تھی وہ سانپ اور وہ دوڑتے ہوئے، تو لوگ ان کو حق پر سمجھیں گے، اس سے خوف کھائے۔ خوف کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہی خود نظر بند ہو گئے تھے۔ جادو کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، آیت کی تعریف کر دیے۔ یہ آیت کا ریفرنس دیتے ہیں ہم کو ان آیتوں کا، سورہ طہ کی، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا کیا نہیں؟ ارے نہیں ہوا تھا ان پر جادو، ثابت کر دیا میں نے۔ خوف اس چیز سے کھائے تھے وہ۔ تو یہ ہوتا کمال کہ جو ٹوٹل حدیث کا انکار کرتے وہ بھی تحریف کرتے، جو ٹوٹل حدیث کو اندھی تقلید کر کے مان لیتے کہ ساری حدیثیں درست ہے، باوجود اس کے کہ کچھ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اس کو بھی مانتے کہ نہیں ہے نا حدیث میں، مان لیں گے۔ اور یہ چیز ہے کہ آپ وہ میں نے ابھی درس دیا اس کا، سورہ عمران آیت نمبر 110 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 143 143، اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ درمیانی امت یعنی جو غلو کی شکل میں نہیں جاتی، بیلنس والی امت جو ان بیلنس نہیں ہوتی۔ ہم درمیانی امت ہے جو ان بیلنس نہیں ہوتی کہ بس کسی چیز کو بس ویسی سمجھ لینا، کسی عالم صاحب نے سمجھائے تو اس کی گہرائی میں جانا، پھر گہرائی میں گئے تو ایسا گہرائی میں نہیں چلے جانا کہ آیت کی جیسا منکر حدیث آیت کی تعریف کر کے رکھ دیتے کہ نہیں وہاں پر تدبیر بتائی گئی، ارے بھائی لاٹھی آ رہی ہے، ایکچوئل فزیکل چیزیں آ رہی ہیں، وہاں پر لاٹھی آ رہی ہے، رسی آ رہی ہے وہاں پر، اور آپ اس میں یہ غائب کر دیتے ہو۔ تو یہ ہے تو منکر حدیث کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، اور جانے انجانے میں جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں حدیثوں کو جو مانتے، بالکل حدیث کو ماننا چاہیے، لیکن قرآن سے ٹکرانے والی حدیث سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، وہ بھی ہم کو آنا چاہیے ایک عام ایمان والے کو، ورنہ علماء حق کے ہتھے لگ جائیں گے یا پھر منکر حدیث کے ہتھے لگ جائیں گے۔ منکر حدیث کے ہتھے لگ گئے تو ان کے پاس تو نماز بھی نہیں ہے، بتاتے وہ نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، بھوکا جو رہتے روزے نہیں ہیں، اس کا کچھ الگ ہی مطلب لیتے وہ۔ اتنا خطرناک ان کا کھیل ہے منکر حدیث کا، اور ان کے چالو ہے باقاعدہ کوشش، پہلے منکر حدیث بناتے اور بعد میں پھر ایکس مسلم بنا دیتے کہ وہ پھر ایمان سے نکل جاتا۔ پھر وہ جو حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو داخل ہوتا ایمان ایک چوٹی کی جیسا، مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روٹی کو ایک چوٹی لگتی ہے، پھر ایک اس روٹی کو کئی چوٹیاں لگ جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی۔ تو شرک انسان میں ایمان والے میں ویسی پیوست ہوتا، ذرا سا شرک رہتا، بعد میں نکال کے اللہ کی طرف سے بالکل ایکس مسلم ہی بنا دیتا۔ اس پر بھی ہم کو ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی معلوم ہونا کہ حدیث کے مقابلے میں، کیونکہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 250-300 سال بعد حدیثیں لکھے گئی، تو ظاہر ہے حدیث کو وہ مرتبہ دے نہیں سکتے ہم قرآن کی آیتوں کا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی خیال رکھے آپ جو حدیث میں ہے کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا رسپانسیبل ہوں۔ تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار، اس کی رسپانسبلٹی میرے پر نہیں ہے۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھے تھے، قرآن تو لکھا ہے نا باقاعدہ، قرآن تو لکھا ہے، وہاں تو کہا کا بات ہی نہیں آ رہا، وہاں تو سننے کے بعد میں ایز اٹ از لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور رائٹر لکھتا تھا، زید رضی اللہ عنہ لکھتے تھے باقاعدہ، وہ پڑھ کے سناتے تھے، کنفرمیشن کرتے تھے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں پورا لکھا گیا، اس کی زیادہ کاپیاں بعد میں بنی، وہ بات کی بات ہے، سنہرے شبدوں میں لکھنا، سونے سے لکھنا، چاندی سے لکھنا، سب وہ بات تھا، کوئی پتوں پر نہیں لکھے گیا کہ پہلے ورق نہیں تھے، صفحے نہیں تھے۔ ارے بھائی قرآن میں آیت ہے کہ جب بھی تم کسی سے ویوہار کرو تو لکھ لیا کرو، اس کا کیا ہوگا؟ پیجز اپنی شکل میں جو بنتے ہوں گے اس وقت میں وہ صفحے موجود تھے، کہ اگر قلم بھی موجود تھی کہ سارے درخت اگر قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ایسا تعریف والا اللہ۔ تو قلم بھی تھی، صفحے بھی موجود تھے، ایون قرآن کے وقت میں پہلے سے موجود تھے، کیسا لکھنا کیا لکھنا، نہیں پتھروں پہ لکھے، پتوں پہ لکھے، پتھروں پہ لکھے، اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا۔ تو یہ سارے مس گائڈ کرنے کے ان کے سونگ رہتے، کچھ لوگ جانے انجانے میں کرتے، جن کا ایمان قرآن پر ہوتا
اور کچھ لوگ خود ہو کے کرتے ہیں کہ ایمان سے نکل جائے کوئی شخص، تو وہ تو چیز ہے کہ کسی سے اگر جانے انجانے میں غلطی ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرتا جانے انجانے کی، لیکن خود ہو کے ہم غلطی کریں گے کہ بھائی میں پہلے انجان بن کے رہوں اور بعد میں کروں گا، تو وہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ ہم کو معلوم رہتا ہے کہ وہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی غصے میں بولیے کیسا انجان ہو جاتا، معلوم ہے کھانا نہیں کھانا روزے میں، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا، جانتے ہم کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہم کو معلوم ہی نہیں، تو کیا ہوا انجانے میں ہو گیا، اس وقت میں پتہ نہیں چلا، بعد میں کسی نے کہا بھائی میرے تو 30 روزے ہوئے، تو وہ دوست بولتا رہے یار 30 کہاں ہوئے آپ کے، میں فلانے دن آیا تھا تو وہ تو ایک روزہ کھانا کھا رہے تھے، وہ روزہ تھا فرض روزہ، ارے میں کھانا کھا رہا تھا معلوم ہی نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں، لیکن وہ روزہ ہو گیا، وہ پتہ چلے گا تو ہم رکھ لیں گے، لیکن ایسی کئی چیزیں ہم سے گناہ ہو جاتے جو ہم کو پتہ بھی نہیں رہتے، تو وہ جب پتہ ہی نہیں ہمارے خیال میں نہیں آیا وہ تو اللہ معاف کرتا اس کو، وہی آیت ہے وہ وہاں پر، تو ہم کوئی قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ ہم کو چلا دے آیت کو، ہم اسپرٹ کو سمجھیں، اب اس میں اگر غلطی ہوتی ہے ہم سے کبھی کچھ تو اللہ وہ معاف کرے گا، درگزر کرے گا میرا مالک، تو ان کو جو حدیث جو جن کا ایمان حدیث پر ہے تو ان کو میں ایسا سمجھتا ہوں، میں بھی ان میں سے ہوں کہ جو حدیث کو مانتے میں بھی مانتا، لیکن جو حدیث ٹکراتی تو میں یہ کرتا، کئی چیزیں جو تھی شرک والے ایٹم تھے، اللہ معاف کرے میرے کو، میں نے اللہ سے توبہ کیا، میں نے وہ سب درست کیا، کہ شرک کے ایٹم تھے کچھ اس طرح سے پروگرام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ تھے کہ وہ غیر اللہ کا چلتا نہیں، لیکن غیر اللہ کا چل جاتا تھا کہ بس آیات پڑھ لو ختم دلا دو چل جاتا وہ، تو ایک کئی چیز اس پہ وہ ایک دوسری بحث ہے، تو میں نے سدھارا، تو میں کیا ہوں بھائی، میں کوئی مدرسے سے فارغ تھوڑی ہوں، ایک عام ایمان والا ہوں میں، لیکن قرآن کو سمجھ گیا، نظر صاحب کا لفظی ترجمہ پڑھا، اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھے کہ اس میں 4-5 جماعتیں متفق ہے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، 4-5 ریفرنس دیے انہوں نے ان کے لفظی ترجمے میں، جو بھی چند سوروں کو پڑھ لے گا تو پورے قرآن کو بخوبی سمجھ سکتا ہو اللہ کی بات، تو میں نے پڑھ لیا بھائی، میں نے بخوبی سمجھ لیا قرآن کو، مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے کیا؟ اس لیے تو میں کہتا کہ کس کا کوئی بھی پرشن رہے تو میرے پاس میں آئے، وہ سوال کرے، کامنٹس میں سوال کرے، میرے پاس میں آئے، میں بالکل روبرو جواب دوں گا نا، اگر میرے سے غلطی تو میں تسلیم کروں گا، میں مخالفت علم کی بنیاد پہ کرتا، بکس کی بنیاد پہ نہیں کہ فلاں جماعت سے میں جڑا ہوں تو وہ جماعت کا کچھ بھی کہیں گا وہ جماعت کا ذمہ دار تو میں مان لوں گا، میرے بزرگ نے کچھ بھی کرے تو ہوتے آیا تو میں مان لوں گا وہاں، بالکل ایسا اس طرح سے حرکت ایک عام ایمان والی تو نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا شعور ہم کو رکھنا پڑے گا، اور جو علماء حضرات ہے اکثریت علماؤں کی جو قرآن سے ہٹاتی ہم کو، تو ان کی جو بولنا چاہیے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی وہ غلطیاں ہم سے سرزد نہ ہوں، کیونکہ اس سے انکار نہیں کہ جو علماؤں کی اکثریت جو ہے تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی، لیکن ہم جو ہوتے ہیں نا تو دنیا کا بہت شعور ہوتا ہے ہمارے کو، بڑے پڑھے لکھے رہتے، ڈاکٹر انجینئر یہ، لیکن دین کے معاملے میں ہم کو جیسا اندھی تقلید کرنے لگا دیتے ہیں کہ بس کوئی چیز رہا معاملہ طلاق ہو گئی کیا، ارے اتنا پڑھا لکھا ہے تو قرآن کی آیت ہے، نہیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے، جماعت سے پوچھیں گے، وہ بولیں گا ہو گئی، ہاں ہو گئی، کوئی جماعت والی بولتے ہو گئی، کوئی بولتا نہیں ہوئی کر کے، بیک وقت طلاق دیے تو ہو گئی، ارے 10 بار بھی بولو تو نہیں ہوتی، آیت پڑھیں گے تو جب پتہ چلے گا آپ کو، خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن آپ آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، کئی ایسے مدعے ہیں کہ چہرہ عورت کا چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، لیکن بتایا تھا عورت کا چہرہ پردے میں شامل ہے، پھر عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ کہ اللہ کی بندیوں کو اس کے گھروں میں آنے سے مت روکو، حدیث موجود ہے باقاعدہ، ایسے کئی مدعے کئی چیزیں کہ جو عام ایمان والے نے سمجھنا، یہ چکر میں نہیں آنا کہ فلانی جماعت اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کیا، اتنے بڑے مولانا مدرسے فارغ غلط ہو سکتے کہ اتنے لوگ سنتے ان کو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اکثریت اللہ کی بات کو نہیں مانیں گی، قلیل تعدادی مانیں گی، اس پر بھی خیال رکھنا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی حق بات ہے اکثریت اس کو حق کو مانتی ہے، جیسا ایک اللہ ہے کسی بھی شکل میں ایشور ہے تو اس کو تو اکثریت مانتی، 90% دنیا کے لوگ مانتے کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو کیا اکثریت مان رہی تو اس کو غلط کہیں گے کہ ہم قرآن کے مطابق ہے مانیں گے،
لیکن کوئی غلط بات ہے، قرآن جو ٹکرا رہی ہے ہمارے عقلی دائرے میں، ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو غلط ہے، سارے عالم اس کو مان رہے، زیادہ تر اتنی بڑی جماعت اس پر چل رہی، ہم نہیں مانیں گے اس کو، کیونکہ قرآن عقل کو کلک کرتا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ تو اللہ نے ہم کو عقل دیا نا، اس کے بعد میں بھی جانے انجانے میں غلطی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا معاف کر دیتے ہم جانے انجانے کی غلطی۔ لیکن ہم کسی عالم کے جو قرآن سے ہٹ کے بات کریں گے اس کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کسی منکر حدیث کے ہم ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اور اس کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا ترجمے سے، ترجمانی سے غور و تدبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، قرآن کی ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ تو ہم کو غور و تدبر کرنا پڑے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، ترجمے سے پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں وہ چیز جو ہم سمجھیں لوگوں تک کے پہنچانے، لوگوں تک کے پہنچانے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے بھی پہنچانے، اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی اس عمل پر میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔